ناظرین، بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ڈاکٹر شہاب افضل بیگ کے ساتھ کاسمیٹک سرجریز کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، انسان بڑا آسائش پسند ہے جی. اور شاید آسائش کے چکر میں ہی انسان اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر انسان کی خوبصورتی برقرار نہیں رہ پاتی. ہم ہمیشہ سے بات کرتے ہیں صحت کے کچھ بنیادی اصولوں کی جن کا خیال رکھنے کی بات بار بار تنبیہ کی جاتی ہے. مثال کے طور پر فزیکل ایکٹیویٹی کی بات کی جاتی ہے، ہیلدی لائف سٹائل کی بات کی جاتی ہے، ڈائٹ کی بات آتی ہے، نیند پوری کرنے کی بات آتی ہے. یہ تمام تر چیزیں دیکھا جائے تو انسان کی خوبصورتی میں بھی بہت حد تک عمل دخل رکھتی ہیں. لیکن جب انسان کوئی سرجری وغیرہ یا کوئی ایسے پروسیجر کی طرف جاتا ہے جس کی مالیت خاصی ہوتی ہے تو اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کروا لیا اور بس ذمہ داری ختم ہو گئی، اور اس کے بعد پھر ان تمام تر اصولوں کو بالائے طاق رکھ دیا جاتا ہے. اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ ٹھیک ہے، خوبصورت بننے کے لیے سرجری کی طرف جانا اچھی بات ہے اگر ضرورت ہے تو، اور پھر ضرورت کا بھی اندازہ لگایا جاتا ہے، اسی حساب سے پھر سرجری ایڈوائز کی جاتی ہے. لیکن سرجری کے بعد ان صحت کو برقرار رکھنے والی عادتوں کو اپنائے رکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے؟ آپ نے میرا خیال ہے کہ ایک ایسی سیلف ایکسپلینیٹری بات کی ہے کہ اس پہ بس میں یہی کہوں گا کہ جتنا شروع میں ضروری ہے اتنا ہی بعد میں بھی ضروری ہے. اگر کوئی اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے، اپنی نیند کا خیال رکھے اور کچھ ایکسرسائز کرے تو وہ جیسے آپ کی شکل کے فیچرز کسی کے اچھے بھی نہیں ہوتے، کسی کے اچھے ہوتے ہیں، لیکن اگر ادروائز انسان فٹ ہے تو وہ ہمیشہ آؤٹ اسٹینڈنگلی لوگوں میں اچھا لگتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہیلتھ اچھی ہے اور جسامت اچھی ہے. جی. تو اگر آپ کوئی بھی کاسمیٹک پروسیجر کرواتے ہیں اور اس کے بعد آپ ویٹ گین کر لیں، پیٹ بڑا سا نکال لیں، ڈبل چین کر لیں، تو آبویسلی وہ چیز تو اچھی لگے گی نہیں. یا آپ سگریٹ ایکسیسو اسموکر ہیں تو آپ کی اسکن پہ اس کے اثرات اتنی جلدی آ جاتے ہیں، 45 سال کا آدمی 55 سال کی اسکن لگنے لگتی ہے، جی. اور لنگز باقی چیزیں خراب ہونی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہیلدی لائف سٹائل کا تو اکرام صاحب کوئی مطلب یہ ہے اس کہ سے کوئی نیم البدل نہیں ہے. نیم البدل ہے ہی نہیں. وہ تو آپ کو بیفور آفٹر ہر طرح سے وہ کرنی چاہیے، اور ایک ایڈیشنل بونس ہے جو آپ کو فری میں مل رہا ہے. بغیر کچھ کیے ہوئے آپ اپنے آپ کو بہت اچھا مینٹین کر سکتے ہیں بائی جسٹ اسٹاپنگ یور سیلف فرام ایٹنگ اے لاٹ. یا ان یوزلی آپ سو رہے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کچھ ٹہلنے کا ٹائم ہے تو کہیں چلو کل ٹہل لیں گے، آج چھوڑ دیں گے. جی. تو اس کا کوئی نیم البدل تو ہے ہی نہیں. ڈاکٹر صاحب، اس موضوع کے حوالے سے کوئی پیغام آپ عوام کو دینا چاہیں گے؟ بس پیغام یہی بیچ میں جو ہے وہ میں نے کہا تھا، وہ یہی ہے کہ کاسمیٹک سرجری از این ایمرجنگ آسپیکٹ جو کہ کافی سکسیزفل پروسیجرز ہوتے ہیں. لوگوں کو چاہیے کہ جب بھی وہ پروسیجر کے بارے میں سوچیں کسی سے ڈسکس کر لیں، اور جس ڈاکٹر سے بھی ڈسکس کریں یہ معلوم کر لیں کہ یہ کوالیفائڈ پلاسٹک سرجن ہیں یا نہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو سبمٹ کریں کسی بھی پروسیجر کے لیے. ڈاکٹر صاحب، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ تھینک یو ویری تشریف مچ لائے. کہ آپ نے انوائٹ کیا. دیٹس ویری نائس آف یو. ناظرین، پروگرام کے اختتام پہ جو ڈاکٹر صاحب کا پیغام تھا میں اسی کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہوں گا. ہم لوگ اکثر و بیشتر اپنے معالج سے یہ سوال کہ اس کی کوالیفیکیشن کیا ہے، اس کا تجربہ کیا ہے، اور خاص کر یہ کہ جو چیز بھی ایڈوائز کی گئی ہے اس کے نتائج کیسے سامنے آئیں گے، اخلاقی طور پر ہم لوگ یہ سوال نہیں کر پاتے. اخلاقیات کی قید صحیح ہونی چاہیے، لیکن اس کی کچھ حدود متعین ہیں، خاص کر جب معاملہ صحت کا ہو اور زندگی کا ہو. تو ایسے میں آپ اگر اس طرح کا کوئی سوال ذہن میں اٹھ رہا ہو یا ایسا کوئی اندیشہ آ رہا ہو تو بہتر یہ ہے کہ اس چیز کو ڈسکس کر لیا جائے، تاکہ بات آپ کے بھی دل میں نہ رہے اور ایک سوال کی وجہ سے جو پریشانی آپ کے اندر پائی جاتی ہے وہ ختم ہو جائے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کا پروسیجر اگر کسی غلط جگہ سے کروا لیا جائے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے ہیں، جان لیوا بھی ہو سکتے ہیں. نہ صرف جان لیوا ہو سکتے ہیں بلکہ ہو سکتا ہے کہ آگے کی زندگی ایسی ہو جائے جس کے اندر آپ شاید اپنے آپ کو دیکھنا پسند نہ کریں. تو بہتر یہ ہے کہ ایسے معاملات میں بہت زیادہ احتیاط برتی جائے، اور جہاں سے بھی یہ پروسیجر کروایا جائے وہاں پر اگر کوئی اندیشہ ہو یا نہ بھی ہو تو آپ اخلاقیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے یہ سوال کر لیں کہ آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے، تاکہ جو بھی پروسیجر ہو وہ ایک ٹرینڈ ہینڈ سے ہو اور کم سے کم کمپلیکیشنز کے ساتھ ہو. انہی الفاظ کے ساتھ میں ڈاکٹر اکرام آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.